یہاں الحمدللہ اور یہ جذبہ قائم رہے نوجوانوں کا، اللہ تبارک و تعالی انہیں سلام۔ لیکن ایک گزارش یہ کروں گا، جتنے دل سے جلسہ سنتے ہو اتنے دل سے عملی میدان میں بھی اتر جاؤ تو انقلاب آ جائے، ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ میں یہاں تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں، پہلوانی کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، صرف اس ارادے سے آیا ہوں کہ شاید میری بات کسی کے دل میں اتر جائے تو پھر اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اور آپ نے یہ ممبر کیوں سجایا ہے، آخرکار یہ اسٹیج منڈیا کے لوگوں نے کیوں سجایا ہے۔ آج کی یہ نئی پیداوار نہیں ہے، آپ کا یہ اپنا کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر اس حدیث پاک کو تخریج کیا ہے، غور سے سننا، اس کے الفاظ یہ ہیں: اخرج البخاری فی صحیحہ عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یضع لحسان بن ثابت فی المنبر یقوم علیہ قائما یفاقر عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویقول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی یؤید حسان بن ثابت ما دام قائما او نافعا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور سے سنیں، یہ جو لگایا ہے اسٹیج میں ایسے ہی کروں گا، آہستہ آہستہ تقریر، اس سے زیادہ کی امید مت رکھنا، اور اس لیے مت رکھنا کہ ہم تقریر شوق میں نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی راضی ہو یا نہ ہو مگر مدینے کا تاجدار راضی ہو جائے۔ بخاری شریف کے اندر فرمایا گیا کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ممبر لگاتے تھے۔ ممبر کا مطلب تخت، یعنی جو اسٹیج سجایا کرتے ہیں۔ ارے ادھر مت دیکھو، ادھر دیکھو، ذرا توجہ کرو نوجوانوں اور غور کریں۔ بات اس کی نہیں ہے، ذہن کی توجہ ہے۔ معاشرہ اصل میں دل کی اگر پوچھو تو 15-16 سال سے تقریریں کی جا رہی ہیں، مگر معاشرہ اتنی تباہی اور بربادی کے دہانے پر جا رہا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ یقیناً جلسے سنتے ہو اور سننا چاہیے، باعث برکت ہیں، مگر ہماری قوم کا نوجوان بس اتنا رہ گیا ہے کہ رات میں جلسہ سنا اور صبح کو ساری باتوں سے غافل ہوتے نظر آئے، رات میں جلسہ سنا اور صبح کو تمام باتوں سے غافل ہوتے نظر آئے، رات میں کون آیا، کیا انداز تھا، بس انداز پر فدا، اور اس کے بعد اس کان سے سنا اور ادھر کو نکال دیا گیا۔ اگر عشق محبت یعنی عشق و محبت کا جام پینا ہے، اگر حقیقت میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا ہے تو بات تو اس وقت بنے گی جبکہ مجلس رسول میں بھی ادب کے ساتھ بیٹھا جائے اور دل کو تھام کر بیٹھا جائے اور حضرت حسان بن ثابت کی سنت اور عادت پر عمل کیا جائے کہ مسجد نبوی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود آقا کریم خود اسٹیج لگوا رہے ہیں اور خود ممبر لگوا رہے ہیں، حضرت حسان بن ثابت کو آرڈر کر رہے ہیں، حکم کر رہے ہیں، اے حسان بن ثابت ذرا اس پر کھڑے ہو۔ حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جناب عالی مدح و اوصاف بیان کرتے ہیں، تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اٹھنے والی انگلیاں ہیں، جو اٹھنے والے اعتراضات ہیں، حضرت حسان بن ثابت ان کا دفاع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ پر قربان ہیں، اس لیے ثابت یہ ہوا آج یہ جو ممبر لگایا گیا ہے میرے آقا کریم کی سنت پر عمل کیا جا رہا ہے، اس کو لاگو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ غوثیت مفتی شکیل صاحب قبلہ، اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت مختصر میں یہ کہنا چاہوں گا، میں آپ کی بات داد اور واہواہی کا محتاج نہیں ہوں، اس لیے کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اس لیے کہ ہم میڈیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، نہ اپنا شوق یا تقریر کرنے کی عادت ہے۔ جو عزت کے ساتھ خلوص کے ساتھ بلاتا ہے، اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے کہ جانا چاہیے اور قوم کو نصیحت دینا چاہیے، نہ کسی عہدیدار کی خوشامدی کی ضرورت ہے، نہ کسی دنیا دار کی خوشامدی کی ضرورت ہے۔ ہم تو اس مدینے کے تاجدار پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ہر سنی کو قربان ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ جس کے بارے میں حدیث نور کے اندر فرمایا گیا، عن السائب بن یزید قال ان اللہ تعالی خلق شجرة ولها 4 اغصان فسماها شجرة اليقین ثم خلق نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم خلق نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم خلق مرآة الحیاء فوجد نورا فوجده احسن ما رأيت خيرا احسن قط منه والله تبارك وتعالى الى ذلك النور فعرق حياء من الله تبارك وتعالى فعرق حياء من الله تبارك وتعالى ومن عرق وجهه خلق الملائكة ومن عرق رأسه خلق العرش والكرسي واللوح والقلم والشمس والقمر والحجاب والكواكب والسماء والأرض وما كان بينهما ومن قبل ومن عرق رجليه خلق أمة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومن عرق صدره خلق العلماء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن عرق رجليه خلق اليهود والنصارى والديابن والباطل والفرق الباطلة ثم الله تبارك وتعالى أمر إلى ذلك النور فرأى ذلك النور أمامه نورا ومن خلفه نورا ومن ورائه نورا وعن يساره نورا إلى آخر الحدیث۔ پوری لمبی حدیث ہے، ذرا ترجمہ سن لے، غور کریں۔ ہم اور آپ ہیں کہا، ابھی تو میرے آقا کی ولادت کی بات بھی نہیں آئی ہے، میں بہت شارٹ کٹ میں ترجمہ کر کے چلا جانا چاہتا ہوں اور غور سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ منڈیا کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگوں، میرے نبی کی عظمت کا ذرا اندازہ لگائیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیڑ پیدا فرمایا، وَلَهَا 4 اغصان، اور اس کی 4 ٹہنیاں تھی، 4 شاخوں والا پیڑ تھا۔ اس کے بعد میرے آقا کے نور کو پیدا کیا، اس کے بعد پھر آئینہ حیا پیدا کیا، اس کے بعد اس نور کو اس پیڑ پر رکھا گیا تو 70,000 برس اللہ کی اس نور نے پاکی بیان کی ہے۔ سبحان اللہ، 70,000 برس پاکی بیان کی ہے۔ اب ذرا آگے چلیں، ہوتا کیا ہے؟ حدیث نور کے اندر بیان فرمایا گیا، غور سے سنیں، توجہ کریں اور یاد رکھیں، اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ حدیث نور ہے، آپ کو اور ہم کو فخر کرنے کی ضرورت ہے، ہم کس کی امت ہیں۔ سبحان اللہ، آگے دیکھیے، واللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کی طرف دیکھا، کس کی؟ جو نور پیدا کیا گیا تھا۔ اب جب اس نور کی طرف دیکھا، فعرق حیاء من اللہ تبارک و تعالی، آج ہم واہواہی میں لگے رہتے ہیں، عملی میدان میں ہم کوسوں دور نظر آ رہے ہیں، نماز سے ہم غافل نظر آ رہے ہیں۔ اگر تاریخوں کا پروگرام کی تاریخ کا معاملہ لیا جائے تو اتنا گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے، ہماری قوم کے لوگوں کی سوچ بن گئی ہے۔ ابھی کرناٹک سے کچھ دنوں پہلے فون آیا کہ حضور تاریخ چاہیے، میں نے کہا مل جائے گی، لیکن انہوں نے فوراً جملہ کیا کہا کہ حضور آپ تقریر جما دیں گے، مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کی واہواہی حاصل کر لیں گے۔ یہ مزاج بن گیا ہے ہماری قوم کا، یہ اسٹائل بن گیا ہے ہماری قوم کا۔ کمیٹی کے لوگ تقریریں سن کر پاس کرتے ہیں اور پاس کرنے کے بعد بلایا جاتا ہے اور اس کے بعد پاس کرنے کے بعد تاریخ ڈن کی جاتی ہے۔ ایسے پروگراموں میں ہم نہ جاتے ہیں اور نہ جانے کی عادت ہے، اس لیے کہ ہم آخرت کے لیے کام کرتے ہیں۔ جس نے آخرت کو اپنی بنا لیا، جس نے میرے آقا کی میلاد کا تذکرہ دل سے بھی کر لیا اور زبان سے بھی کر لیا، اپنے اعضاء سے بھی کر لیا، دل سے بھی مدینے کے تاجدار کی عظمت کے ڈنکے پڑے اور زبان سے بھی ان پر درود شریف کی کثرت کا نذرانہ پیش کیا، تو میرا دعویٰ ہے اس سنی کی زندگی یہاں بھی کامیاب ہو جائے گی اور وہاں بھی کامیاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مفتی اعظم ہند، فیضان تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
اور میں اپنی قوم کے بعض مقررین سے بھی یہ کہنا چاہوں گا، تقریروں کا نہج بدلا جائے، تقریروں کا اصول بدلا جائے، ہماری قوم کو شفاعت کی باتیں بھی بتائی جائیں، ہماری قوم کو جہنم پر وعیدات بھی سنائی جائیں، ہماری قوم